السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا و آخرت میں کامیابی دے اور ہم سب کو ہمیشہ خوش رکھے۔ میرے بھائیوں، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور پیغام حسینیت۔ شہادت اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے، اور یہ نعمت اللہ کے انعام یافتہ بندوں کے حصے میں آئی ہے۔ جب شہید کی روح اللہ کے سامنے پیش کی جاتی ہے تو پروردگار اس کی روح کو چمک اور تاثیر کی ایسی قوت عطا کرتا ہے کہ اس کا مقام اعلیٰ علیین میں سے ہو جاتا ہے، اور پروردگار مٹی کو حکم دیتا ہے کہ اس کے جسم کو بھی صحیح و سلامت اور تر و تازہ رکھے، اور یوں اس شہید کا جسم زیر زمین رہ کر بھی پروردگار کے فیضان نور سے تر و تازہ اور سلامت رہتا ہے۔ اسی لیے پروردگار نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مت کہا کرو کہ یہ مردہ ہیں، وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 154۔ تاریخ عالم اس بات پر گواہ ہے کہ دنیا میں حق و باطل کے لاکھوں معرکے برپا ہوئے، لا تعداد شہادتیں ہوئیں۔ اسلام کا اولین دور بہت سی شہادتوں سے بھرپور دور ہے، لیکن آج تک کسی شہادت کا اس قدر شہرہ و تذکرہ نہ ہوا جس قدر شہادت امام حسین کا ہوا، اور یہ شہرت و بلندی تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے طفیل ہی ہے کہ جہاں قیامت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت و سیرت جاری و ساری رہے گی، اس وقت تک اس شہادت کا تذکرہ زندہ و تابندہ رہے گا۔ اس کی بہت بڑی وجہ صاحب شہادت کی وہ نسبت ہے جو انہیں اپنے نانا نبی خاتم الزمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی۔ یہ بلندی و عظمت اس وجہ سے ہے کہ قرآن نے آپ کے لیے فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ تو جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اللہ نے رہتی دنیا کے لیے بلند کر دیا ہے، آپ کے اس نواسے کی شہادت کے ذکر کو بھی تمام شہادتوں پر بلند فرما دیا، کیونکہ اسی نواسے کے لیے آپ نے فرمایا تھا کہ حسین منی و انا من الحسین، یعنی حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ واقعہ کربلا محض ایک تاریخی واقعہ نہیں، بلکہ اس واقعے میں اصل اہمیت اس مقصد کی ہے جس کی خاطر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ قربانی پیش کی۔ شہادت حسین ہمیں کئی پیغام دیتی ہے، جیسا کہ دنیاوی اقتدار راہ داری کامیابی کا ضامن نہیں۔ یزید جو کہ دنیا کے چند روزہ اقتدار میں مست ہو کر تکبر، گھمنڈ اور طاقت کے نشے میں چور ہو کر اپنی مکارانہ چالوں سے دین الہی سے بغاوت کر کے ایمان کے مقابلے میں اپنی ذاتی خواہشات کا سودا کر بیٹھا تھا، اور خانوادہ رسول پر ظلم جور کی انتہا کر دی کہ نہ صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے مردوں کو شہید کیا بلکہ ان کے عطرت یعنی قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کی۔ آج حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نام زندہ و جاوید ہے، اور یزید کا نام ظلم و جور اور بربریت کا استعارہ بن گیا ہے۔ اس شہادت سے ایک اور پیغام ملتا ہے کہ جو کہ عملی جد و جہد کا پیغام ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت صرف رسموں کو نبھانے کا نام نہیں بلکہ ان کی سنت پر عمل کرنے کا نام ہے، رسم شبیری ادا کرنے کا نام ہے، جس کے لیے علامہ اقبال بھی کہہ اٹھے تھے کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ صاحبوں غور فرمائیے کہ یہ رسم شبیری کیا ہے؟ یہ باطل کے خلاف سینہ سپر ہونے اور ظالم بادشاہ کے خلاف کلمہ حق بلند کرنے کا نام ہے۔ رسم شبیری کا تقاضا ہے۔ اس شہادت سے ایک اور پیغام ملتا ہے جو کہ عملی جد و جہد کا پیغام ہے۔
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت صرف رسموں کو نبھانے کا نام نہیں بلکہ ان کی سنت پر عمل کرنے کا نام ہے، اور رسم شبیری ادا کرنے کا نام ہے، جس کے لیے علامہ اقبال بھی کہہ اٹھے تھے کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ بھائیوں، غور فرمائیے، یہ رسم شبیری کیا ہے؟ یہ باطل کے خلاف سینہ سپر ہونے اور ظالم بادشاہ کے خلاف کلمہ حق بلند کرنے کا نام ہے۔ رسم شبیری کا تقاضا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ہر صورت میں لازم اور مقدم رکھا جائے، اس کے تقدس کو پامال ہونے سے بچایا جائے اور اسے اپنی زندگی میں ہر لمحہ نافذ کیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عطرت نے جس طرح بازاروں اور درباروں میں حق کی آواز بلند کی، اسی جذبے سے سرشار ہو کر باطل کے خلاف آواز بلند کر کے یزیدیت کے منہ پر تماچا مارنا ہی رسم شبیری ہے۔ امام عالی مقام کی شہادت ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ میری محبت رسم نبھانے کے بجائے میدان عمل میں نکلیں اور میری سنت کو زندہ رکھیں، ان کی عظمت کو سلامت رکھیں۔ اس کے علاوہ شہادت حسین ہمیں امن کا پیغام دیتی ہے، کیونکہ امام عالی مقام نے جس دین کو بچانے کے لیے قربانی دی وہ امن اور سلامتی کا دین ہے۔ جس مہینے میں یہ قربانی دی گئی وہ حرمت کا مہینہ ہے، جس میں قتل و غارت گری اور فتنہ فساد ممنوع ہے، یہاں تک کہ اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی امن و آتشی اور امن و صلح کا حکم ہے، نہ کہ صرف کلمہ گو آپس میں ہی ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں اور فتنہ و فساد برپا کریں۔ لہذا شہادت حسین میں تمام مسلمانان عالم کے لیے یہی پیغام ہے کہ حسینیت محرم الحرام کے رسوم و رواج کو نبھانے کا نام نہیں بلکہ شریعت محمدی کی سربلندی کے لیے قربانی دینے کا نام ہے۔ حسینیت منافقانہ رویے کا نام نہیں بلکہ ببانگ و دہل و حق کی آواز بلند کرنے کا نام ہے۔ حسینیت امن کے پیغام کو عام کرنے کا نام ہے، یہ تفریق و انتشار کا نام نہیں ہے۔ عصر حاضر میں پیغام حسین کو اجاگر کرتے ہوئے اس کی روح کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ روح شہادت جو عالمگیر ہے اور لا فانی و ابدی ہے، ہم اس کی عظمت سے واقف ہیں، اسے نسل نو تک پہنچائیں، اسے ہر خاص و عام کے سامنے رکھیں۔ آرٹیکل ڈاکٹر فرخ سہیل۔ آپ سب کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں، اپنے دوستوں کو شیئر کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں بتائیں۔ وقت والسلام، السلام علیکم، اللہ حافظ۔